نور والا ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری۔ سرکار اعلیٰ حضرت اس کلام میں حسن مطلب بہت لکھے ہوئے ہیں۔ حسن مطلب کہتے ہیں ایک مطلب کے بعد جتنے بھی آئیں گے اسی ردیف قافیے میں تو اسی کو حسن مطلب بولتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سماعت کریں۔ دور پہنچا گئے احمد نوری، دور پہنچا گئے احمد نوری، دور پہنچا ہے احمد نوری، دور پہنچا ہے احمد نوری، بہت اونچا ہے احمد نوری، بہت اونچا ہے احمد نوری۔ پھر اس نے مطلب نور سینہ ہے احمد نوری، نور سینہ ہے احمد نوری، تور سینہ ہے احمد نوری، تور سینہ ہے احمد، مہر سے مانگا مہر سے نجم ہوا، مہر سے مانگا مہر سے نجم ہوا، مہر سے مہر سے نجم ہوا، ابھی نیچا ہے احمد نوری، ابھی نیچا ہے احمد نوری۔ اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، پہلا مقطع ہے اس کو بولتے ہیں مقطع اولا، سماعت کریں۔ اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، پار بیڑا ہے احمد نوری، پار بیڑا ہے احمد نوری۔ ہے رضا کیوں ملول ہوتے ہو، ہے رضا کیوں ملول ہوتے ہو، ہے رضا کیوں ملول ہوتے ہو، ہاں تمہارا ہے احمد نوری، ہاں تمہارا ہے احمد نوری، ماہ سیما ہے احمد نوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا کی یاد میں جو شب بھر بیداری نہیں کرتے، وہ تقوی کے سفر کو عمر بھر جاری نہیں کرتے، اکیلے صرف پانی پی کر روزہ کھول لیتے ہیں، مگر ہم نجدیوں کے ساتھ افطاری نہیں کرتے، مگر ہم نجدیوں کے ساتھ افطاری نہیں کرتے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں،
ہم سب یہاں سرکار مفتی اعظم عالم کا فیض لینے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ شمیم بھائی کی دعوت پہ سب لوگ آئے ہیں۔ آپ سب انشاءاللہ آج سرکار مفتی اعظم عالم کے فیض سے مالا مال ہو کر کے یہاں سے جائیں گے۔ سرکار مفتی اعظم عالم نے فرمایا تھا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، الہی نہ رہ جائے حسرت ادھوری۔ محبت سے آپ سب بولے سبحان اللہ۔ میں کسی اور کا کلام نہیں، مفتی اعظم عالم کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ وہ مفتی اعظم عالم جب گجرات تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آپ تعویذ لکھ کر کے دے دیجئے، سرکار مفتی اعظم عالم ٹرین پہ سوار تھے، ٹرین کھلنے والی تھی، کاغذ ان سے منگوایا، فوراً تعویذ لکھ کر کے دیا، اور کاغذ کا ٹکڑا جو بچا وہ رہ گیا سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس، اور اس کو تعویذ دے دیے، ٹرین کھل گئی۔ سرکار مفتی اعظم عالم 2 سال تک اس کے کاغذ کو، یعنی کاغذ کا ٹکڑا کتنا ہوتا ہے، اس کو حفاظت سے اپنے خادم کو رکھنے کا کہا۔ 2 سال کے بعد جب وہ آیا، آنے کے بعد بتایا کہ میرا کاروبار آپ کی تعویذ کی برکت سے بہت اچھا ہو گیا، تو سرکار مفتی اعظم عالم نے اپنے خادم سے کہا کہ جو اس کے کاغذ کا ٹکڑا بچ گیا تھا لا کر کے اس کی امانت اس کو دے دو۔ انہوں نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ ان کے تقوی کو آپ دیکھیں کہ کسی کے کاغذ کا ٹکڑا مختصر سا رہ جائے تو 2 سال تک سرکار مفتی اعظم عالم حفاظت کے ساتھ رکھوائیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی کہ نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ آئیے ہم آپ سب سے پہلے اس شہر کو سمجھیں جس شہر میں ہمارا محبوب، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کا نور، ہماری تمناؤں کا مرکز، ہماری آرزوؤں کا قبلہ، ہمارے ارمانوں کا کعبہ، جس شہر میں جلوہ فرما ہے وہ کون سا شہر ہے؟ ہاں ہاں وہ شہر بریلی ہے۔ کون بریلی؟ وہ بریلی جہاں سے عشق مصطفیٰ کی لو پھوٹ رہی ہے۔ کون بریلی؟ وہ بریلی جہاں سے صدیق اکبر کی صداقت کی کرنیں چمک رہی ہے۔ کون بریلی؟ وہ بریلی جہاں سے فاروق اعظم کی چمکتی ہوئی تلوار غداران رسول کے لیے ہر وقت میان سے باہر ہے۔ اسی بریلی والے سرکار مفتی اعظم عالم کا آج چرچا یہاں پر ہوگا، اور چرچا کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے آپ نے سرکار مفتی اعظم عالم کے سچے پکے محب کو بلایا ہے۔ الحمدللہ آج ہم آپ سب ان کا تذکرہ کریں گے۔ آپ سب یہ میرے ساتھ کہہ دیجئے کہ خدا سے مانگ لی میں نے یہ منت مفتی اعظم۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ خدا سے مانگ لی میں نے یہ منت مفتی اعظم، تمہارے ہی ساتھ جاؤں میں جنت مفتی اعظم۔ پڑھے لکھے ہی کیا ان پڑھ بھی پڑھ لے جن کے چہرے کو، شریعت کی ایک ایسی عبارت ہے مفتی اعظم، شریعت کی ایک ایسی عبارت ہے مفتی اعظم۔ آئیے میں بلا کسی تاخیر کے میں چاہتا ہوں کہ اسی زندہ ماحول میں پوری زندہ دلی کے ساتھ آپ بیٹھے رہیے تاکہ میں مناظر اہل سنت کو آپ کے حوالے کر دوں۔ یہ شہید اعظم عرص مفتی اعظم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سرکار امام حسین کی بارگاہ میں کچھ شعر پڑھ دوں۔ سننا چاہتے ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جلوے یہیں سے فاتح کربو بلا کے دیکھ، تو بولیے سبحان
سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ جلوے یہی سے فاتح کربو بلا کے دیکھ، بس شرط ہے بریلی کا سرما لگا کے دیکھ، او بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین ہے چشمے لگا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین ہے چشمے لگا کے دیکھ، تو کیا سمجھ سکے گا شہادت کا فلسفہ، گردن کی بات چھوڑ دے انگلی کٹا کے دیکھ، گردن کی بات چھوڑ دے انگلی کٹا کے دیکھ، جلوے یہیں سے فاتح کربو بلا کے دیکھ، بس شرط ہے بریلی کا سرما لگا کے دیکھ۔ جب بریلی کا سرما لگائیں گے تب آپ کو کربلا کا جلوہ نظر آئے گا، جب آپ کو بغداد کا جلوہ نظر آئے گا، جب آپ کو اجمیر کا جلوہ نظر آئے گا، جب آپ کو کچھوچا کا نظر آئے گا۔ اور الحمدللہ ہم لوگ تو کچھوچا والے ہیں، ہم لوگ تو رضا والے ہیں، ہم لوگ تو تاج الشریعہ والے ہیں، ہم لوگ مفتی اعظم عالم والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم تاج الشریعہ نے اپنے دین کی ایسی حفاظت کی ہے، ایسی حفاظت کی ہے کہ آستانہ سرکار مخدوم کچھوچا کا ہے، نام امام احمد رضا کا ہے، آستانہ سرکار غریب نواز کا ہے، نام امام احمد رضا کا ہے، آستانہ غوث اعظم کا ہے، نام امام احمد رضا کا ہے۔ آپ غوث اعظم کے آستانے پہ چلے جائیے، فاتحہ پہ پڑھیے، سلام پیش کیجئے، لوگ کہیں گے یہ بریلوی ہے، بریلوی۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنے بزرگوں کا اتنا بڑا کام کیا ہے، بزرگوں نے اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ سارے بزرگوں نے کہا آستانہ میرا ہے، نام احمد رضا تمہارا ہے، آستانہ سرکار کچھوچا کا ہے، نام امام احمد رضا کا ہے، آستانہ سرکار غریب نواز کا ہے، نام امام احمد رضا کا ہے۔ تو ہم آج بریلی والے کا ذکر کریں گے۔ میں وہ جو منقبت کے شعر پڑھ رہا تھا اس میں آخری شعر رہ گیا ہے، وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جلوے یہیں سے فاتح کربو بلا کے دیکھ، بس شرط ہے بریلی کا سرما لگا کے دیکھ، او بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین ہے چشمے لگا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین ہے چشمے لگا کے دیکھ، تو کیا سمجھ سکے گا شہادت کا فلسفہ، گردن کی بات چھوڑ دے انگلی کٹا کے دیکھ، پھر دیکھ کس طرح سے برستی ہے رحمتیں، گھر میں حسن حسین کی مجلس سجا کے دیکھ، گھر میں حسن حسین کی مجلس سجا کے دیکھ، جب تھکا ہارا پرندہ کربلا آ جائے گا، پھر اڑانوں کے سفر میں حوصلہ آ جائے گا، میں جہاں پر تھا وہیں پر ایک دن میں جہاں پر تھا وہیں پر ایک دن میری جگہ، اعلیٰ حضرت نے کہا اختر رضا آ جائے گا، اعلیٰ حضرت نے کہا اختر رضا آ جائے گا۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی مرض کو پیدا نہیں کرتا جب تک کہ اس کا علاج پیدا نہ کر دے۔ ڈینگو بعد میں پیدا ہوا، پہلے اس کا علاج پیدا ہوا، ٹائیفائڈ بعد میں پیدا ہوا، پہلے اس کا علاج پیدا ہوا، کسی طریقے سے نمرود بعد میں پیدا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، یزید بعد میں پیدا ہوا، پہلے آقا امام حسین پیدا ہوئے، اور اشرف علی تھانوی بعد میں پیدا ہوا، پہلے امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے آگے بڑھیے، طاہر الپادری بعد میں پیدا ہوا، پہلے تاج الشریعہ پیدا ہوئے، اور آگے بڑھیے شاکر جو ممبئی کا رہنے والا ہے یہ بعد میں پیدا ہوا، پہلے حضرت پیدا ہوئے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت ہر جگہ آج ان لوگوں کا ڈنکے کی چوٹ پہ رد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب ایک بیماری بن کر کے آئے، اور جب تک اللہ رب العزت اس بیماری کا علاج نہ پیدا کر دے تب تک کسی مرض کو نہیں پیدا کرتا ہے۔ یہ سب بیماری بعد میں آئے، اس کے علاج کے لیے ہمارے علماء اہل سنت کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ اب میں آپ کے درمیان میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر کے اسی زندہ ماحول میں پوری زندہ دلی کے ساتھ میں آپ کے درمیان میں خطابت کی ہنسی وادیوں کی سیر کرا دوں، اس کے لیے میں آواز دوں گا۔ بہت کم مدت میں جنہوں نے اپنی شہرتوں کا ستارہ آسمان ہفتوں کی بلندیوں
پر ڈالا ہے۔ وہ علم و ادب کا سنگم، زبان و بیان کا جادوگر، سمندر کو کوزے میں سما دینے والے، تحریر و تقریر کی گرم جوشی سے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے والے، مناظر اہل سنت، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، شیر مہاراشٹرا، حشمتی شمشیر، حضرت علامہ شاہ مفتی محمد بشیر احمد حشمتی کے نام سے دنیا جانتی پہچانتی ہے۔ آپ لوگ یہ کم ہے تو کیا ہوا، سب لوگ سرکار مفتی اعظم کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ یہ حضرت کو احساس دلائیے کہ ہم لوگ آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں نائب رسول کی حیثیت سے، اور آپ کی گفتگو حشمتی شمشیر کی حیثیت سے سننا بھی چاہتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، عرس مفتی اعظم عالم، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، حضور قائد اہل سنت، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، شیر مہاراشٹرا، خطیب مہاراشٹرا، حضرت علامہ شاہ مفتی محمد بشیر احمد حشمتی صاحب کی بلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر رضا سے سب کا عقیدہ سجائیے، رخ سے ہر ایک یزید کا پردہ اٹھائیے، تبلیغ کرنے آئے نجدی جو کسی کے گھر، 10-20 جوتا مار کر رستہ دکھائیے۔ الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، غوث اعظم غمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، پاسبان اہل سنت اے شیخ احمد رضا، پاسبان اہل سنت اے شیخ مصطفیٰ رضا، پاسبان اہل سنت اے شیخ اختر رضا، رحم کن بر حال ما اے با خدا امداد کن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا کم کر دیا۔ اپنی آواز آج لگتا بڑھا لیا، اس کی بڑھائی، اپنی بھی بڑھائی۔ تشریف فرما حضرات علماء ذویل احترام، ومداحان خیر الانام، بالخصوص عزیزم و عزیز و قدر نیر برج اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسا جواب دیا جانا چاہیے ویسا نہیں کیا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض خالق الجن والإنس وسائر المخلوقين والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه حماة الدين وعلى سائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، ساری کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین سراج الاولین والآخرین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کر لیں اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ. حصول برکت اور حصول نجات کے لئے ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علی النبی المختار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وأوليائه الأبرار وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. امام اہل سنن فخر زمین و زمن مقتدائے عارفان روزگار آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت سیدی مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل برلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ اصحاب نبی و عطرت نبی کی بارگاہ یوں خراج پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت کے لاکھوں سلام. اور خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی المولا تعالی عنہ کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اور وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین محضور مفتی عالم اسلام آقائے نعمت سیدی سندی کندی و ذخری لیومی و غدی حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان علیہ رحمت و رحمان
بارگاہ تاجدار کربلا میں یوں خراج پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے دیگ کی خوشبو محسوس کر لیا ہے۔ پتیلی پہلے ہی آ گئی، اب بار بار آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں، کس پر ہاتھ صاف کرنے کا نمبر کب آئے گا۔ ارے ادھر سنیں، جسمانی غذا کا بھی انتظام ہے اور اس سے پہلے روحانی غذا کا اہتمام ہے۔ مستان بابا سبحان اللہ بولیے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے، آپ نوٹ نہیں دے سکتے ہیں لیکن اوٹ دے سکتے ہیں، یعنی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی شکل میں میرا سپورٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے محروم مت کیجیے۔ آپ پر مجھے بڑا فخر ہے، ناز ہے، آپ کو دیکھتا ہوں میرا سینہ خوشی سے 90 فٹ اور 60 فٹ ہو جاتا ہے۔ 60 فٹ 90 فٹ دونوں طے کر کے آیا ہوں۔ 90 فٹ پہ بول رہا تھا، 90 فٹ سے ہوتا ہوا 60 فٹ پار کر کے یہاں آیا۔ تو آپ کو دیکھتے ہی میرا سینہ جو ہے 90 فٹ 60 فٹ دونوں ہو جاتا ہے۔ تو جس پر اتنا فخر کیا جائے وہ اس طرح پسمردگی کے ساتھ بیٹھے ذرا اچھا نہیں لگتا۔ آپ ادھر آئیے، آگے آئیے، آپ اردو نہیں سمجھ رہے لگتا، ادھر آئیے۔ آپ کوئی مخاطب بناؤں گا، مخاطب تو سب ہیں، لیکن آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا۔ پرانے شاعر بہت پرانے ہیں، اور جب ڈھولک بجانے والے ڈھولک بجانے کی پلاننگ کر رہے تھے تبھی یہ ان کا پلاننگ۔ ہاں بھائی بیٹھیے، ادھر بیٹھیے، تشریف بیٹھیے، بزرگ آدمی ہیں آپ ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں بیٹھیے، آپ مسرہ ہیں ماشاء اللہ، بیٹھیے۔ زینتیں جو ہے گدا بن جائیے، گدا کہیے چاہے اسٹیج کہیے، گدا ہے نا، اور کیا۔ یہ بزرگ ہیں، ارے وہ عاشق زار ہم کو نہیں دکھ رہے ہیں، کہاں گئے جائے؟ چلو ابھی دکھیں گے، ابھی گئے ہیں۔ اس میں اکثر کے چہرے جو ہے متعارف ہیں میرے نزدیک۔ ابھی اور بات ہے کہ میں ہر ایک کا نام نہیں جانتا ہوں، اور یہ عبداللطیف ماموں کے خادم میں ہو جائے گا، ہیں وہ زندہ بھی؟ ہاں تو ٹھیک ہے، اللہ ان کی حیات لمبی برما، صحت و تندرستی کے ساتھ، بڑی آدمی اوروں سے ٹھیک ہے نسبتاً، ہے نا؟ تو میرے آقا نعمت سرکار تاج الشریعہ بارگاہ امام میں یعنی تاجدار کربلا کی بارگاہ کریم میں جو خیرات پیش کیا ہے، آپ وہ شعر سماعت فرمائیے، انشاءاللہ آپ کے دل کی کلیاں کھل اٹھیں گے۔ شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو، ارے سبحان اللہ کہیے۔ ہم پارٹنرشپ میں تقریر کرتے ہیں، ہم اتنے بیوقوف بھی نہیں جتنا آپ ہم کو سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے انہوں نے کھاتا کھول دیا، اور آپ لوگ بھی اب سمجھداری اس کام لیجیے گا۔ بزرگ آدمی نے کھاتا کھولا ہے، اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ، ہے نا؟ نہیں ہے پیسہ ڈال لے لو کوئی، اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم سے لے لو، بعد میں دیتے ہیں نا۔ آج کل تو مولانا لوگوں پہ چوری کا بھی الزام لگ رہا ہے، اتنا بتا رہے تھے، اللہ خیر فرمائے۔ اس لیے ڈائریکٹ دینا، ہاں اگر وہ گھما پھرا کے دو گے تو کہیں ادھر چلا گیا یا اڑ گیا، ہے نا، تو چوری کا الزام لگ جائے گا، اس لیے ڈائریکٹ ہی دو، ہے نا۔ شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو، سبحان اللہ کہتے۔ شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شہدائے کربلا، فیضان شہدائے کربلا۔
مسلک اعلی حضرت عرصے سرکار مفتی اعظم عالم ماشاء اللہ آپ انعام دے رہے ہیں. اچھا انیس بھائی کے دریائے کرم میں جوش آ گیا، لیکن یہ ٹیم یہاں کا کمزور ہے، سب 85 کا دے رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایک یہ مضبوط کیجیے. دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے، مفتی اعظم کا فیضان عطا فرمائے، اور آپ اتنے مالدار ہو جائیں، اتنے مالدار ہو جائیں کہ آپ جو ہے دنیا کی طرف یہ رخ کریں اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے سوچ سوچ کے دے رہے ہو تو استخارہ کے لوگ عرفان نواز سے استخارہ کرا لیجئے کہ دینا بہتر رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو اگر استخارے میں آئے تو دیجئے، ہے نا، یا اس سال کروا لیجئے گا، آئندہ سال دیجئے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت بھولے ہیں آپ، اور سنی بھولا ہوتا ہی ہے، اسی لیے تو ہر کوئی اسے شکار کر لیتا ہے. کہیں ڈھولک والے شکار کر رہے ہیں، کہیں موالی لوگ شکار کر رہے ہیں، اور کہیں ڈی آئی والے کر رہے ہیں، کہیں ڈی آئی والے کر رہے ہیں. شکاری بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بہت دور خطرناک ہے، فتنوں کا دور ہے. ایمان بھی بچانا ضروری ہے، عمل بچانا بھی ضروری ہے. تو جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کری ہے، اس آیت کریمہ کا اگر چاہیے آپ کو تو میں اس کا ترجمہ شعر کے قالب میں کر دوں. شاعر تو نہیں ہوں، لیکن جب جلال میں آتا ہوں تو بنا ڈالتا ہوں. ہاں جلال میں اگر آ گیا تو بنا دیتا ہوں. ایک کم وقت نے جس کو میں اعلیٰ حضرت کا، مفتی اعظم کا، سرکار تاج الشریعہ کا وفادار سمجھتا تھا، ایک دم یقینی طور پر سمجھتا تھا. تو ہماری اس کی ایک مرتبہ بحث چل پڑی. تو جب بحث چل پڑی تو وہ ڈھولک والوں کی حمایت کر رہا تھا، ڈھولک والوں کی حمایت کر رہا تھا. تو میں نے اسے جو ہے جب لاجواب کر دیا، اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم اور سرکار تاج الشریعہ کے حوالہ جات سے، تب اس نے کچھ جب نہیں پایا تو یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ میں تاج الشریعہ کو بزرگ ہی نہیں مانتا. آپ اس کو بھیجنے گئے تھے حج کے موقع پر، سمجھ گئے، آج ہم سے ملے ہیں، دعا کر لیتے رکو، لیکن بخش نہیں رہا ہم کو. تقریر آج بھی کر رہا ہوں، اس لیے کہ کجی آج بھی نہیں. تو اس نے کہا میں تاج الشریعہ کو بزرگ ہی نہیں مانتا. تو میرا پارہ جلال بہت اوپر چلا گیا. اتفاق سے اس نے بدھ کے دن یہ جملہ کہا، اور اس کے جمعرات کے گیپنگ کے ساتھ جمعہ پڑ گیا. اور اس سے پہلے میں نے شعر ترتیب دے دیا. کہو تو آپ کو سنا دو. شاعر ہوں لیکن جلالی شاعر ہوں، جلال میں آتا ہوں تو بناتا ہوں. شعر تو میں نے شاکر نوری پہ مدرسے بھی بنایا تھا، وہاں پڑھا رہا تھا. تو اس وقت مدرسہ ان کا جو ہے چال نمبر 18 روم نمبر 12 میں تھا. یہ گوسیہ کمپاؤنڈ باندرا ہی پہلے مسجد میں تھا، مسجد والوں نے بھگا دیا تو ہم لوگ ملاڈ گئے. ملاڈ والوں نے پھر حفظ کلاس روک لیا ہے نا، اور پھر درس نظامیہ کو یہاں بھیج دیا. تو جو چلا رہے ہیں حاجی صاحب، ان کا نام نہیں لوں گا، نہیں تو کبھی ملتے ہیں دعا سلام کرتے ہیں بھی چھوڑ جائے. تو انہوں نے کہا یہاں وہابیت پنپ رہی ہے، یہاں پہ 2 شعبہ میں سے کوئی ایک شعبہ رہنا چاہیے. تو یہ ہوا کہ شعبہ حفظ ملاڈ میں رہنے دیا جائے اور درس نظامی کو وہاں منتقل کر دیا جائے. پھر دوبارہ ہم لوگ آ گئے باندرا. تو ان کا بیچارے کا ایک ہی چال میں کئی ترتیب سے روم تھے، تو انہوں نے مدرسے کے لیے بیچاروں نے وقت کر دیا. تو چال نمبر 18 تھا، روم نمبر 12 تھا، جس میں میں پڑھاتا تھا. میری درسگاہ نیچے ہی تھی. تو
یہاں تک تو ہمیں برداشت تھا، لیکن جب اس کے اوپر بورڈ لگایا سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان ادارہ، یہ لکھیے، اور جگہ کیا ہے؟ ایک روم، نمبر 12، تب میں نے اس پہ ایک شعر بنایا تھا، سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان ادارہ، سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان ادارہ، چال نمبر 18 روم نمبر 12، چال نمبر 18 روم نمبر 12 ہے جو واقع لبے سڑک وہی ایسٹ باندرا، ہے جو واقع لبے سڑک وہی ایسٹ باندرا، ہے ہمارے مدرسے کا یہی پتہ بشکل اشارہ۔ اور شعر بنا ڈالے تھے، مولانا شاکر نے جب سنا یہ شعر وہ آئے، بولے میں گھروندے بناتا ہوں اور آپ کھو دیتے ہو، خدا کے واسطے ایسا مت کرو۔ تو ہم نے کہا بورڈ ہٹاؤ، روم نمبر 12 ایک تو روم میں مدرسہ چلا رہے، اس نے لکھ دیا عظیم الشان ادارہ، ہے نا، ادارے کی بھی تعلیم ہے نا۔ تو اس نے جب یہ کہا کہ میں تاج الشریعہ کو بزرگ نہیں مانتا، تب مجھے جلال آیا اور میں نے شعر ترتیب دیا، چونکہ وہ میٹھی میٹھی باتیں اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے حوالے سے ہی کرتا ہوتا تھا۔ تب میں نے اس کی مکاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے شعر ترتیب دیا تھا، آپ کو سنا دوں۔ اس کی گفتگو بظاہر بڑی نرالی، اس دن مخاطب تھا جمعہ میں، تو اس کہا تھا، اب نہیں ہے تو اس کہہ سکتا ہوں، ہے نا۔ ابھی دیکھیے ہمارے کیا نام نایاب آدمی، اب ماشاءاللہ کون سی جماعت میں حافظ قاری بھی ہیں، جماعت اولیاء میں پڑھ رہے ہیں، اللہ انہیں سچا پکا دین کا سپاہی بنا، ہے نا۔ اور سرکار گلزار ملت ہے، اچھا اللہ، اور ہم بھی سرکار گلزار ملت سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں، ہے نا۔ اور ہم تو اپنے تمام اکابر سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، جو مسلک کے لیے شب و روز تگ و دو کرتے رہتے ہیں، میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ وہ کریں نہ کریں لیکن میں کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے نا۔ کسی کے پرچار کی اور ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں۔ شعر سن لیجیے، آپ ایسا مت بیٹھیے، ایسا ہمارے یہاں میڑ پہ جب پیخانہ کرنے بیٹھتے ہیں تب لگاتے ہیں ہاتھ، ہاں نہیں، اس سے ذہن حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ کے لیے نہیں ہے، برا مت مانیے گا، ہم باجرہ کھل کے بول دیتے ہیں سمجھ میں آ جائے، ہے نا۔ تو ایسا بیٹھنے سے ذہن پر زور پڑتا ہے اور حافظہ کمزور ہوتا ہے بزرگوں نے، اس لیے ایسا سینہ تان کے بیٹھیے۔ سنی جوان ہے بھی، ابھی آپ ہی سے بتائیے، ابتدائے عشق ہی میں پاؤں میں زنجیر ہے، آگے دیکھیے کیا دکھاتی میری تقدیر۔ ابھی آپ جوان ہیں تبھی آ رہے، ماشاءاللہ، ہیں کیا ہو، آواز آ رہی بات، اچھا گاڑی جا رہی ہے، ہاں وہ روڈ ہے تو گاڑی جائے گی، سنیے حضرت، اور کیا۔ تو میں نے شعر کہا تھا، اس کی گفتگو بظاہر بڑی نرالی ہے اور حقیقت میں اصلی نہیں جعلی ہے۔ اس کی گفتگو بظاہر بڑی نرالی ہے پر حقیقت میں اصلی نہیں جعلی ہے، لب پہ نام رضا کردار میں دلالی ہے۔ اور یہی ہوا پیلی بھات کے ڈھولکیوں کا بھی، یہ ان پہ بھی شعر جو ہے ایک دم پھٹ بیٹھ رہا ہے۔ آپ صحیح بیٹھ جائیے، ایسا بیٹھیں جیسے کہ اب کیا بتائیں، لب پہ نام رضا کردار میں دلالی ہے، لب پہ نام رضا کردار میں دلالی ہے، اور دال میں کالا نہیں پوری دال کالی ہے۔ دال میں کالا نہیں، اتنا بڑھیا شعر پیش کر دیا، بریلی شریف تاج الشریعہ، فیضان سرکار تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مفتی محمد بشیر احمد حشمتی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ یہ طفیل بھائی ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟
तुफैल ही नाम है। अल्लाह आपके तुफैल हमको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत दिनों के बाद आपका दीदार हो, अल्लाह ताला आपके तुफैल बार बार आपका दीदार कराए। आमीन कह दीजिए। ये हमारे बहुत करीबी थे, अभी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मिलते नहीं। अब क्या है, शादी हो गई ना तो बारगाहे बीबी में ज्यादा हाजिरी चलती हो। शादी के बाद लड़के हाजिरी खूब देते हैं। हाँ, हमारे अकेडमी वाले हैं, कादरी वाले हैं, शादी से पहले खूब हाजिरी देते थे बारगाह में, हमारी बारगाह में। और जब से शादी हुई तब से बारगाह बीबी में हाजिरी दे रहे, मेरे बारगाह की हाजिरी खत्म हो गई। तो पहल भाई की भी शादी हो गई माशाअल्लाह, उनके छोटे भाई की भी हो गई। तौफीक भाई, क्या नाम आपका? तौकीर भाई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इनको भी जो है बहुत पीर बदलना पड़ा। पहले ही अत्तारी के पीर बने, अत्तार के, है ना, और तार के बाद फिर इनको मैंने इधर उधर से समझा करके फातेह गुलेल का मुरीद बनाया। और फिर जब वहाँ भी गड़बड़ हो गया तो बेचारे ये पीर ही बदलते रह गए। फिर अभी शायद हुजूर अमीन शरीयत के शहजादे हकीम शरीयत से मुरीद हुए हैं ना, अल्लाह ताला। अब अभी सही जगह पहुँच गए आप माशाअल्लाह, है ना, बहुत सही जगह पहुँच गए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने पीर से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और पीर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक। शेर के तालीम में मैं चाहता हूँ कि जो आयत मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा पेश कर। लेकिन उससे पहले एक अहले हदीस के सवाल का जवाब दे, है ना। अहले हदीस की मस्जिद आपकी इसी रोड पे है ना? टेंशन नहीं, हम मकान में जैसे बोलते हैं वैसे मैदान में बोलते हैं। बहुत हमले हमारे ऊपर हुए हैं, हाँ, दर्जनों से ऊपर हमले हुए हैं। लेकिन ये कहूंगा कि वहाबियों ने या देवबंदियों ने नहीं किया, ये DISJ वालों ने ही किया। जानलेवा हमला करा हमारे ऊपर, हुबली के अंदर बहुत हमले हुए, दर्जनों से ऊपर मेरे ऊपर हमले हुए। लेकिन इनके सारे हमले बेकार रहे, इसलिए कि हम बुजुर्गों के हिसार में रहे। हम बुजुर्गों के हिसार में रहे और हैं, और दुआ कीजिए ऐसे ही अपने हिसार में हमको लिए रहे, है ना, और आपको भी लिए रहे। या खुदा कुछ तक है सबका मुंतहा, सुभान अल्लाह। तो एक अहले हदीस ने मौलाना कुरान में रब फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसका तर्जुमा आपके हिसाब से ये हुआ कि हम तुझे को पूजें और तुझे से मदद चाहें। तो जब अल्लाह तबारका व तआला कुरान में सूरह फातिहा के अंदर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह दिया और आपने उसका तर्जुमा और मफहूम समझ लिया कि हम तुझे को पूजें और तुझे से मदद चाहें, तो फिर आप लोग अल्लाह वालों से क्यों मदद चाहते? मखदूम पाक से, वारिस पाक से, ख्वाजा पाक से, आला हज़रत सरकार से, मुफ्ती आजम सरकार से, ताजु शरिया से, इन सब से क्यों मदद चाहते? तो हमने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले ये सब गैरुल्लाह हैं और गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क है। तो हमने कहा बाबू ये बताइए, अल्लाह ने कुरान में जो ये फरमाया है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, तो ये बताइए कि ये सलात और सब जिसके हवाले से रब फरमा रहा है कि नमाज से और सब्र से मदद तलब करो, तो अब ये बताओ कि ये सब्र और ये सलात अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? कहा ये गैरुल्लाह है। तो हमने कहा फिर अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया? तो उसने कहा ये महबूब शय है इसलिए अल्लाह ने हुक्म दे दिया। तो हमने कहा आपके कहने का मतलब यह है कि महबूब शय से मदद तलब की जा सकती है। हाँ बेशक नमाज महबूब है, सब्र महबूब है और महबूब शय से मदद तलब की जा सकती है।
پھر تو جواب میرا ہو گیا، جب محبوب شے سے مدد طلب کی جا سکتی ہے تو جو محبوب خدا ہو اس سے مدد طلب کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ خواجہ پاک محبوب خدا، مخدوم پاک محبوب خدا، وارث پاک محبوب خدا، صابر پاک محبوب خدا، حسین پاک محبوب خدا، اعلیٰ حضرت سرکار محبوب خدا اور مفتی اعظم محبوب خدا، سرکار تاج الشریعہ محبوب خدا، جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا۔ اولیاء کو حکم نصرت ہیجئے ماں جان، آئیے خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی محمد بشیر احمد حشمتی صاحب قبلہ، ارے مفتی معراج صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم حضرات، تشریف آوری ہم سب کی معراج ہے، بیٹھیے تشریف رکھیے، دیر آئے درست آئے، بیٹھ جائیے۔ اب جو ہے اس میں تقسیم ہوگی، اس میں وقت میں ہم تو اب تک یہی سمجھ رہے تھے اکیلے ہم کو ہی بولنا، لیکن حضرت تشریف لے آئے تو اب انہیں بھی بولنا ہے نا، اور یہ بھی کہیں سے بول کے آ رہے ہیں، اور یا تو بارگاہ بول کے آتے تو ٹھیک ہے نا، اور ہم بھی بول کے ہی آئے ہیں، ہم 90 فٹ سے آئے ہیں اس لیے جلدی آ گئے، حضرت کہیں دور سے آئے ہیں اس لیے دیر میں آئے ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو بولنے کا حق سب کو ہے، حضرت کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے نا، تو تھوڑی دیر اب ہم بول دیں اور اس کے بعد حضرت بول دیں ہے نا، اس کے بعد سلام ہو جائے، دعا ہو جائے، اور جو بھی ماں حضر ہے اسے تناول کر لیا جائے ہے نا، اس کے بعد روانہ ہو جائے، یہیں سونا تو ہے نہیں، سونا ہے نا۔ محرم پر ہماری اہلیہ ہم سے نہیں کہتے کہ کب آؤ گے، انہیں معلوم ہے سنت بڑی ہوئی ہے۔ ایک دن ان کو بڑا رحم آیا میرے اوپر، ہم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری اہلیہ کو میرے اوپر رحم آیا۔ شب عاشورہ میں 3.5 گھنٹہ جب بولا تو ایک دم میرے منہ سے پھچکر آ گیا، سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ ارے پسینہ تو آ ہی رہا تھا، تھوک مار جھبر جھبر گر رہا تھا، پھچکر آ گیا، اور اسی پھچکراہی پوزیشن میں ہم پہنچ گئے گھر۔ ہماری اہلیہ نے کہا کہ اتنی دیر بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کہا کہ کیا بتائیں شب عاشورہ، اور دوسرے یہ کہ کربلا کا بیان، اور تیسرے یہ کہ سب کی شہادت کا تفصیلی خاکہ پیش کرنا تھا، اس لیے سمے لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ صحت کا بھی خیال رکھیے، تو ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ کے دل میں اتنا درد تو پیدا ہوا ہے، ایسا نہیں ہمارے بھی نہیں چاہتے، ٹینشن مت لیجیے، مگن ہوئی گئے کہ وہی اکے دن رہے ماں آئے، لیکن کبھی کبھی رحم زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فضل فرمائے، سب کو نیک بیوی عطا فرمائے۔ دنیا کی نعمتوں میں سے 3 بہت بڑی نعمت، ایک تو اچھی صحت، کشادہ مکان، بمبئی میں یہ نایاب ہے، ایک کھولی میں پوری کائنات رہ رہی ہے، اوپر نیچے ہے نا، کشادہ مکان پھر لوگ محروم ہیں بمبئی میں۔ اب جو 2 بیڈ 3 بیڈ 4 بیڈ کیا کہیں گے بیڈ، یہ فلیٹ میں رہ رہے ہیں، ان کی بات دوسری ہے نا، بلکہ جو اکثریت ہے وہ چھوٹے سے روم کی ہے نا، تو اس نعمت سے میرے سروے کے مطابق بمبئی کے لوگ محروم چل رہے ہیں۔ اچھی صحت ہے نا، اور اچھی صحت بھی یہاں نہیں رہ رہی با مقابل گاؤں کے، گاؤں میں اچھی صحت رہتی ہے، اس لیے تو وہاں کی آب و ہوا ٹھیک ہے، اور یہاں کے پانی میں نمک ہے، ہڈی کو گلا دیتا ہے، یعنی جو بیماری گاؤں میں 70 سال کی عمر میں آئے گی، بمبئی 50 کا چلتے میں آ جائے۔ ارے ہم ڈاکٹر بھی ہیں، ہاں اب تو مولانا لوگ ڈاکٹر لکھنے پہ فخر کر رہے ہیں، ڈاکٹر کی رواج چل پڑی، ڈاکٹر بھلا ڈاکٹر بھلا ڈاکٹر بھلا ڈاکٹر بھلا،
ارے بے وقوف، عالم ہونا یہ ڈاکٹر سے افضل ہے کیا؟ یہ عالم تمہیں شوٹ نہیں کر رہا، اور جب تمہیں شوٹ نہیں کر رہا ہے تو اسی لیے قوم کو تم شوٹ نہیں کر رہے ہو، ہے نا؟ ہم نام کے آگے وزن بڑھانے کے لیے ڈاکٹر لگا، اور کیا وزن کو بڑھانا، اور کیا عالم ہونا کافی تھا، اب وزن بڑھانے کے لیے ڈاکٹر لگانا شروع کر دیا۔ اکثر کو دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر لگا رہا ہے، اور نہ وہ جسمانی ڈاکٹر ہے نہ روحانی ڈاکٹر، کسی بھی اندر سے کسی بھی جہت سے وہ ڈاکٹر دکھتے ہی نہیں، ہے نا؟ خود ہی مریض دکھتے ہیں، بنے ڈاکٹر اللہ فضل، ہے نا؟ تو اچھی صحت اور ماشاءاللہ کشادہ مکان اور نیک بیوی، نہیں سمجھے؟ اب ہم چلیں سمجھائیں کہ نیک بیوی کیسی ہوتی، بری بیوی کیسی ہوتی، اتنا نہیں سمجھ پا رہے۔ نیک بیوی اگر مل گئی، اچھی صحت ہے، کشادہ مکان ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کو اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے اور بڑی 3 نعمتوں سے سرفراز بنا دیا ہے نا؟ شکر کیجئے، یہ ٹینشن میں آگے تو پھیل گئے، کیا بات؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تو کہیے میں وہ شعر کے تعلیم میں ترجمہ سنا دوں، ہے نا؟ اہل حدیث کے سوال کا جو جواب تھا وہ تو میں نے دے دیا، اور اسی مناسبت سے میں نے آیت بھی پڑھی، ہے نا؟ اب آئیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تک کا تو آپ نے سماعت کر لیا، ہے نا؟ اب وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کا ترجمہ شعر کے قالب میں سماعت فرمائی، ہے نا؟ اور بہت پرانا یہ شعر ہے میرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہیے، ارے ہم تقریر بھی کریں سبحان اللہ ہم ہی کہیں، تب آپ کس مرض کی دوا ہے؟ ارے آپ کا جوش بڑھانے کے لیے ہم بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب تھوڑی ہم تقریر بھی کریں سبحان اللہ کیوں کہیں، سبحان اللہ کہیے۔ یہ گڈو بھائی ہمارے ماشاءاللہ ہمارے جو ہے سمجھ لیجئے موکل کی طرح سفر میں حضر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بھی سرکار تاج الشریعہ کے دامن گرفتہ، اور سب سے پہلے سرکار تاج الشریعہ کے وصال کی خبر انہوں نے ہی دی۔ نیچے مسجد میں میں گناہوں سے توبہ کر رہا تھا، اوپر جب آیا تو انہوں نے کہا حضرت، ہم نے کہا ہاں، کہا سرکار تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا۔ ہم نے کہا پگلا گئے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں صحیح کہہ رہا۔ ہم نے کہا مجھے تحقیق کرنے دیجیے، تو میں نے تحقیق کے لیے عبداللطیف ماموں کو فون لگایا، تو انہوں نے کہا کہ محمد یونس کوئی گوشت والے ہیں، گوشت زیادہ ہے کیا جس میں؟ اچھا اب لوگ گوشت والے لکھنے لگے قریشی، اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ تو بولے وہ وہاں ہیں حضرت کی بارگاہ میں، ان سے جو ہے وہیں بریلی شریف میں بولے ہیں، ان سے تحقیق کر کے بتاتا ہوں۔ اور اسی پیریڈ میں وہ ٹکٹ والا آ گیا، اس نے کہا حضرت ابھی 5000 کے اندر ٹکٹ ہے، کہیے تو مار دے۔ تم نے کہا پہلے کنفرم تو ہو کہ حضرت کا وصال ہوا تو نہیں۔ اور ماموں ماشاءاللہ جب تک جواب دیتے تب تک آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹے کے بعد ان کے دریائے کرم میں جوش آ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بات سچ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ اب ہماری بیچ نہ رہے اور ہم لوگ یتیم ہو گئے۔ تب میں نے ٹکٹ والے سے کہا بھائی میرا ٹکٹ بنا دو بریلی شریف کا، یہ گڈو بھائی ہمارے ساتھ میں تھے۔ تو اس نے کہا حضرت 17,000 کا ٹکٹ ہو گیا۔ 17,000 کا ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا سرکار دنیا کے لوگ آپ کے حیات ظاہری میں کہتے تھے کہ تاج الشریعہ امیروں کے پیر ہیں، غریبوں کے نہیں، تو میں انہیں دندانے شکن جواب دیا کرتا تھا کیا یہ بات سچ ہو جائے گی؟ اتنا سوچا، تصور کیا، آنکھوں میں آنسو آئے، تب تک پھر ٹکٹ والے نے کہا حضور کمپیوٹر میں کچھ سرور ہوتا ہے، بولے سرور میں کچھ گڑبڑی تھی اس لیے وہ 17 بتا رہا تھا، ابھی 5 انک کے اندر ہی ہے۔ آپ 5 کے اندر ہی ہے۔ ہم نے کہا فوراً ٹکٹ مار دیجئے، اس نے ٹکٹ بک کر دیا، اور اس کے پھر 10 منٹ بعد ہم نے پوچھا، اس نے کہا 27,000 تک ٹکٹ پہنچ گیا۔
تو ہم نے کہا 17 تک پہنچا تھا، ریورس کرایا میرے تاج الشریعہ نے، میری دل کی آواز سن لی اور انہوں نے کہا کہ دنیا کو تو بتا دے کہ اختر رضا صرف امیروں کا پیر نہیں تھا، تو جیسے غریبوں کا بھی پیر تھا۔ بستی کریا کریا تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ اس سفر میں گفتگو ہمارے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں اور یہ چائے اتنی بہترین بناتے ہیں کہ کرونا پیریڈ میں ان کی جس نے چائے پی وہ کرونا سے بچ گیا، اور جس نے نہیں پی وہ کرونا کے حوالے ہوا۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک میں ان کی چائے برابر پی رہا ہوں، کبھی آئیے تو میں ان کی چائے آپ کو پلواتا ہوں، بہت زبردست چائے بناتا ہے۔ اور میں نے ان کے چائے کا نام بھی دے دیا گڈلے چائے، ایک نیولے چائے ہے نا، تو ان کا نام گڈو ہے تو اس کا نام ہم نے گڈلے چائے دے دیا۔ اب یہ چاہے تو دکان کھول سکتے اس نام سے، ہے نا، بہت زبردست چائے بناتے ہیں اور بہت سیدھے سادھے بیچارے سجن آدمی، لیکن عورت سے بھی بہت پریشان ہے، ہاں صحیح بتا رہا ہوں، ہاں یہ تو بڑی محبت کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن ابھی دیکھیے اتنی دیر تک میرے پاس یہ ہے، اب دیکھیے ان کا گھر میں کیا حشر ہوتا ہے جانے گا، یہ تو یہ جانے گا تو ان کا دل جانے گا، ہاں لیکن یہ کسی کی پرواہ کیے بغیر میرے پیچھے پیچھے بیچارے لگے تھے۔ اللہ ان کی عمر میں، کمائی میں، صحت میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے ٹائم ہو رہا ہے، 1 بج چکے ہے نا، میں وہ شعر پڑھ دوں اور آپ اس کا سمجھیے ترجمہ سماعت کریں، ہے نا، اور اس سے پہلے یہ ماتمی لوگ جو ماتم کر رہے ہیں، ہے نا، ان کے حوالے سے ایک شعر سن لیجئے تو اس میں بھی ترجمہ ہو جائے گا، تو شعر کی تعلیم میں 2 ترجمہ ہو جائے گا۔ بتاؤں یہ تو مشہور ہے، علماء سے آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، ہے نا، ایک مشاعرہ تھا، اس کا مصرع طرح یہ تھا، کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ مصرع طرح ایک عاشق رسول محب اہل بیت کے ہاتھ لگ گیا، مصرع طرح ہے نا۔ ارے حضرت نے ابھی مطلع، حسن مطلع، مقطع اولا، ثانیہ سب بتایا، تم لوگ کہاں سمجھا تو بھیا، سب بتا دیا بیچارے انہیں تفصیل سے، ہے نا، اور آپ کچھ بھی نہیں سمجھ پائے۔ تو اس نے اس پہ یہ طرح لگایا، عاشق رسول محب اہل بیت شاعر نے، اس نے یہ کہا تھا کہ کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، تو اس نے مصرع طرح پہ طرح لگایا، کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، اگر سمجھ میں بات، کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ مفتی اعظم ہند مسلک اعلیٰ حضرت مناظر اہل سنت مفتی محمد بشیر احمد حشمتی صاحب قبلہ۔ اب پھر شعر میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ہے نا، ٹائم کم ہے، حضرت کو بھی خطاب کرنا ہے۔ آج کل جو اسٹیجوں پہ مار پیٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حق تلفی ہو رہی ہے۔ لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب حق تلفی ہوتی ہے۔ چھوٹے کا حق ہے کہ وہ بڑے کی تعظیم کرے، لیکن اس سے پہلے بڑے پر یہ حق بنتا ہے کہ چھوٹے پہ شفقت کرے۔ اگر بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے چھوٹا جو ہے بڑے کی تعظیم کرے گا۔ اب بڑا جب چھوٹے پہ شفقت کرے گا ہی نہیں، اصاغر نوازی کرے گا نہیں، خردہ نوازی کرے گا نہیں، تو چھوٹا بھی ایک دم چھوٹا ہی بن جاتا ہے۔ آجا کوئی بڑا علامہ بنت تو ہم نے دیکھا، ہاں بحر العلوم ہوں، اور اگر چھوٹا گرانے پر آ جائے
ہاں تو بحر العلوم نہیں چاہے جبل العلوم، ان کو صفر العلوم بنا دیتا ہے۔ آج اسٹیج پہ جو کرسی چلتی ہے نا شاعر کی اور مولانا مقرر کی چل جاتی ہے، مولانا چل جاتی ہے۔ مراد آباد تقریر کرنے گئے تھے، دونوں کا نام نہیں لوں گا، جن پہ بھی چوری کا الزام لگا ہے کہ شاعروں کا پیسہ چرا لیتے ہیں۔ نہ سمجھے تو کچھ باتیں نہ سمجھے تو وہ نکی جو ہے، اور ایک مولانا تھے بتائے ثانی ہاشمی، ان کا انتقال ہے نا، نام نہیں لوں گا، تو ان دونوں میں ہو گئی ہے نا، اور جب ہوئی تو ایک نے مائک نکال لیا، ایک نے کرسی۔ ہم نے کہا اب یہ جب لڑائی کرو گے تو قوم میں پیغام کیا؟ آپ قوم کے ڈاکٹر، آپ کا یہ حال ہے تو قوم کیا پیغام لے کے جائے گی؟ ارے ضبط کا، صبر کا، چھمتا کا آپ درس دیتے ہو تو کر کے بھی تو دکھاؤ۔ ابھی دیکھیے حضرت نے کیا بات بتائی، کتنی پیاری بات ہے حضرت علامہ عرفان نواز نے، کہ سرکار مفتی اعظم تقوی اور احتیاط دونوں کے اعلیٰ منزل پر فائز۔ آپ نے تعبیر لکھا، اس کا کچھ حصہ بچ رہا، اسے دینا یا تو آپ بھول گئے یا وہ ٹرین کے چھوٹنے کے چکر میں نہیں لے پائے، جو بھی وجہ رہی ہو، لیکن بہرحال وہ کاغذ کا، تعبیر سے بچا ہوا کاغذ کا حصہ مفتی اعظم کے پاس رہ گیا ہے نا۔ تو مفتی اعظم نے اسے 2 سال تک سنبھال کے رکھا، یہ کاغذ اس کا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اسے ضائع کر دوں، پھینک دوں یا اسے استعمال میں لے آؤں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو مفتی اعظم کی ذات کو ممتاز پائیں گے، اور مفتی اعظم کے دور کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں میرے تاج الشریعہ کو ممتاز اور منفرد پائیں گے۔ مفتی اعظم عالم فیضان حضور تاج الشریعہ، یہ لوگ باغی کیوں بنے؟ ڈھولک والے۔ حضرت سے میری گفتگو ہوتی، حضرت نے کہا یہ کہتے میرے پاس پہاڑ جیسی دلیل ہے، تو میں نے موقع تو دے رہا ہوں، میرے پاس آئیں، وہ دلیلیں پیش کریں، میں سنوں، اور پھر میں اگر فیصلہ نہ کروں تو میں مجھے، تو میں نے کہا حضرت کا یہ حکم ہو رہا، حضرت ایسا فرما۔ ارے بولے آپ کہاں ہیں؟ ہاں وہ محدث کبیر کے علاوہ کسی نے سب سے زیادہ الرجی ان کو محدث کبیر سے ہی ہے نا، ارے ان کے علاوہ کسی کو نہیں سنتے، کسی نہیں سنے۔ ہم نے کہا حضرت ہاں یہ سب کہنے کی بات ہے، آپ چلیے میں حضرت سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ حضرت کہہ رہے تنہائی میں، اکیلے میں وہ ہم کو دلیلیں سنائیں، ہم سننے کو تیار ہیں، پھر فیصلہ ہم کریں گے، لیکن ایک بہانہ چاہیے تھا، بس یہ محدث کبیر کو بیچ میں لا کر کے پھر وہ اور ملنے نہیں گئے۔ اس کا نتیجہ آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھ لیا نتیجہ، یہ میدان کے تھے اور آج یہ میدان کے نہیں، مکان کے بھی نہیں رہ گئے۔ میدان تو میدان، مقام کے بھی نہ رہ گئے، اور یہ آج ڈھولک بجانے کی جو تشہیر کی جا رہی ہے، تعزیہ رکھ کے جانے کا جو پرچار کیا جا رہا ہے، اور مولائیت کا ڈنکا پیٹا جا رہا ہے، فخر کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں مولائی ہوں، یہ سب کچھ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، یہ میرے آقا نعمت سرکار تاج الشریعہ کی گستاخی کی سزا۔ ہے نا، یہ ضلع کارو ہمارے بہت پرانے ساتھ ہیں، ہمارے بہت پرانے ساتھ ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو گئی، روتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے، اور میں بھی حصار میں تھا، ہے نا۔ تو یہی سوچے ہوں گے بھائی یہ بھی حشمتی ہیں، یہ بھی حشمتی ہیں، تو حشمتی ساتھی میں رہیں گے۔ ہاں پھر میں جب پہنچا تو مجھے عنوان دیا گیا تاج الشریعہ کے خلاف بولنے کا،
है ना। और किसने दिया जो साफा नहीं बांधता। चल देखिए, आपको तकरीर याद हो कि ना हो, बहुत पहले इस शख्स ने कापड़िया नगर के अंदर बम्बई के मुफ्तियों को टपोरी मुफ्ती कहा, है ना। क्या कहा था? बम्बई के टपोरी मुफ्तियों सुनो, है ना। और आज आप देख लीजिए कि साफा बांधना ये आलिम का तौर तरीका है, और ऐसे फेटा बांधना यही टपोरी का और खुद टपोरी बन गया। लोग देख ये अंदाज देखा आपने, किन साफा नहीं होता है, दस्तार नहीं होती है ये, और वो भी रामपुरी टोपी नाजुक टोपी, है ना। अरे बरकाती टोपी जैसे हमारे हाथी साहब पहने हैं, उस पे हो तो किसी हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है। रामपुरी टोपी जैसे ऐसा बात है। तो ये अलामत, ये पहचान, ये अंदाज किसका है? ये सेम टपोरियों का। कुछ कहने से पहले सोचा करो। आलिम दीन जो है यकीनन नाइब मुस्तफा होता है ना। आज तुमने जो कुछ किया उसकी सजा तुम्हें मिल रही है, और हम तो दुआ करेंगे बस अल्लाह ताला तुम्हें कुफ्र की दहलीज से दुआ कीजिए। आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उस तक पहुंचाने से इनको बचाए। और कहाँ तक पहुंच गए वो तो बताने की जरूरत नहीं, आपका सोशल मीडिया का सर्वे बता रहा होगा। हम नहीं सोशल मीडिया पे हैं, कोई मुत्तकी होने का हम दावा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या है, बाप मर गया अंधेरे में लड़का पावर हाउस चलावे, तो ये है हमको आता ही नहीं, है ना। और आता नहीं है तो मैं कोशिश भी नहीं करता, बस इसको फोन की हद तक रखता। मोबाइल है, महंगा है, हमारे मुरीद ने भेजा था, कतर से भेजा था, ऐसे मामूली मत समझो, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं करता हूँ इसलिए कि भाई सोशल मीडिया पे जाएंगे तो तस्वीर कसी भी हराम, उसका देखना भी हराम, खींचना भी हराम, उसका देखना भी हराम है। और लोग जो है ये समझ रहे हैं कि खींचने खाली हराम है, देखो तो बाइक है, खुद देख रहे हैं रोड पे एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, हमारे रिक्शे से एक्सीडेंट, वही कमानी को। वो एकदम मोबाइल में बिजी था, हम अपने हिसाब से एकदम जा रहे थे, हमारा ड्राइवर जो है मस्तान हिसाब से जा रहा था। अब वो मोबाइल में बिजी था, वो उसने खुद देखा ही नहीं, आके सीधे मेरे रक्शे में टकरा गया। वो तो अल्लाह का फضل हुआ, दुआ की बरकत से बच गए, वरना जो है अब तक 40वां हो जाता हमारा। समझ रहे हैं। तो बुजुर्गों की बारगाह में बेअदबी से बचना चाहिए। तो मेरे मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा अन्ना, जिनकी बारगाह नाज में आप हाजिरी देने के लिए हाजिर हैं, सुभान अल्लाह, बहुत ही मुहतात थे और तक़वा के आला दर्जे पर फाइज थे। और मेरे आकाए नेमत सरकार ताजुल शरिया को जानशीन मुफ्ती आजम ऐसे ही नहीं कहा गया, वो इल्म, वो अमल, वो तक़वा, वो सारा जलवा आपके अंदर देखा गया तब कहा गया। और मैं सरकार ताजुल शरिया, अल्लाह उनके मरकज़े नूर पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। आज भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो मैं जहाँ और बुजुर्गों को याद करता हूँ, ताजुल शरिया को याद करता हूँ, मुश्किलें आसान हो। आपको बता रहा हूँ, आपको। और ये तो मैं मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदा करामत, मुझे किसी 2011 में मुझे पीलिया हुआ था। पीलिया समझते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, वह जो तो अंग्रेजी हमको आती नहीं, तो हम बोले क्यों, उल्टा सीधा स्पेलिंग हो जाए। तो पीलिया की शिकायत हो गई। वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब गांव में थे, उनको जो है हार्ट की शिकायत हुई। मैं रमजान शरीफ के महीने में भागा और गया, जाने के बाद फिर मैंने उनका इलाज कराया। तो वहाँ के गोंडा के डॉक्टर नहीं, डाकू हैं, है ना। फीस का 400 रुपया, डॉक्टर की फीस 500 रुपया, सब पूछ लिया। और जितने रिपोर्टें सब बाहर से करा के नकद पैसा दे के, दवाई नकद दे करके ले रहा था। उसके बावजूद उसने 32,000 रुपये बिल बना दिया 3 दिन में। तो हमने मीडिया बुला लिया। अरे हमको ऐसे मत समझना, बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, वैसे समझ के कुछ भी कर डालते, है ना।
मीडिया बुलाया तब बात होते होते हाँ उसने कहा ये आपने क्या करा, हमने कहा ये आपने क्या करा, हैं? हमने कहा मैं बम्बई से आया तो समझो कि सऊदीया से आया हूँ, चाहे जितना लूट ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर हिसाब किताब होते होते जो है हाँ साहब आया कितने 2700 पे। फिर उन्होंने कहा मीडिया वालों ने, उनका नाम मारूफ भाई था, उन्होंने कहा अभी भी ज्यादा, तो कहा कितना कम कर दें, कहा और कम कीजिए जितनी गुंजाइश हो सकती है। तो कहा 1700। तो हमने कहा ठीक है 1700 चलने भर का है ना हिसाब किताब, है ना। तो उसके बाद ये हुआ कि दवा आप यहाँ से लेते थे, और उसके अलावा दूसरी मेडिकल पे वहाँ दवा नहीं ले सकते हैं आप। दवा उसके यहाँ लिया, उसके बाद दवा भी वापस किया, उसका हमको 700 रुपया मिला। कहाँ 32,000, कहाँ 1,000 को न बुलाता तो गोंडा में बहुत बदमाश है ना, मतलब डॉक्टर भी बदमाश। हाँ ये पहले सामाजिक होते थे लेकिन अब ये सामाजिक नहीं रह गए, हाँ ये एकदम डाकू है। हाँ अल्लाह महफूज फरमाए। इसीलिए हॉस्पिटल वगैरह हम जब देखते हैं तो वही दुआ पढ़ते हैं जो कोढ़ियों को देख के पढ़ी जाती है। सही बता रहा है, दुआ पढ़ लिया करो, आप ही पढ़ लिया करो, दुआ याद है तो नहीं याद है तो याद कर लेना, है ना। नहीं तो कम से कम उर्दू में कहिए अल्लाह हमको इससे महफूज रखना, है ना। तो ठीक है, बहरहाल हाँ मैं 3 दिन के अंदर वाली साहब को अपने निकाल के ले गया। उसके बाद उनकी तबीयत बहाल हो नहीं रही थी। उसी पीरियड में हमको पीलिया की शिकायत हो गई और हमारी बहन ने हमको देखा तो पहचान गई। उन्होंने कहा भाई आपको पीलिया की शिकायत हो गई। हमने कहा जब भी तो हमको बुखार रहता है, भूख नहीं लगती है। और उसके बाद फिर मैंने वाली साहब से कहा मैं क्या करूं, मुझे पीलिया की शिकायत हो गई। तो वो देहाती नुस्खा बताया, उसको किया, लेकिन फाका कुछ नजर आया नहीं। तो मैंने कहा ठीक है अब यहीं इलाज करेंगे। कहा नहीं आप जाइए बम्बई, वहाँ इलाज कराइए और मैं अभी रमज़ान में इंतकाल नहीं करूँगा। हमने कहा कब करेंगे? बोले मैं मुहर्रम में इंतकाल करूँगा, है ना। और 13 मुहर्रम को मेरे वालिद साहब का विसाल हुआ था और रमज़ान में नहीं। मैं आ गया बम्बई। फिर मैं होली फैमिली में जाने से पहले वो कस्तूरबा हॉस्पिटल वहाँ गया तो वहाँ जवाब दे दिया। उसके बाद फिर हम वहाँ गए होली फैमिली में तो वहाँ प्राइवेट ले लिया, मुर्गा बनाने के लिए ले लिया। हाँ और उसके बाद साहब इलाज होता रहा, काफ़ी पैसा खर्च हो गया। यहाँ तक कि जो चादर में ओढ़ता था 10-15 मिनट के बाद वो पीली पड़ जाती, बनियान तो पीली पड़ी जाती थी। और वलमा कितने मुखलिस है उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ। जो मिलने जाते तो जिनको मैं अपना समझता था वो देख करके जब आते तो बाहर कहते गए इनकी कहानी खत्म। है ना, बताया हमको लोगों ने हजरत इनको अपना बहुत खास आदमी समझते, ये तो बाहर आके ऐसा कहते कहीं की कहानी खत्म गए। हाँ तो हमने कहा नहीं कोई बात नहीं है। तो लीवर पे पीलिया का असर हो गया था। बहरहाल डॉक्टरों ने कहा कल आपको दूसरे हॉस्पिटल में हम बढ़ा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब कहाँ जाएंगे, वहाँ कस्तूरबा वालों ने मना कर दिया, है ना। और आपके यहाँ आए थे प्राइवेट समझ के आप भी जाओ। ठीक है आप बढ़ा दो हमको आगे, कोई बात नहीं। रात में मेरे आकाए नेमत सरकार आला और मुफ्ती आजम का दीदार मुझे मुयस्सर आया। कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, हाँ बड़े यकीन से कहता हूँ मुझे दीदार मुयस्सर आया। और आला हज़रत सरकार ने मुफ्ती आजम से फरमाया इसके हाथ पे, इसके सर पे हाथ रखो। और वो दुआ भी बताई, लेकिन वो रात है बताऊंगा नहीं। ये दुआ पढ़ो। मुफ्ती आजम सरकार ने पढ़ करके दम किया और उसके बाद ये ख्वाब देखने के मेरी आंख खुल गई। मेरे पास जो मेरी तीमारदारी के लिए मेरा मुरीद लगा हुआ था, मैंने कहा बेटा मैं सही हो गया। उसने समझा कि शायद बीमार रहते रहते दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। कहा ठीक है ठीक हो गया तो बढ़िया है। अभी डॉक्टर ने सुबह निकालने के लिए कहा। सुबह जब नर्सें आई खून के लिए, उन्होंने मेरा खून लिया और उसके बाद टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद नर्सें भी हैरत में, डॉक्टर आ गया वो भी हैरत में। डॉक्टर राजेश उच्चिल उनका नाम है, पूछ लेना कभी। ये हमारे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर होली फैमिली के, अभी भी हैं। वो भी हैरत में। उन्होंने कहा ये क्या हुआ रातों रात। हमने कहा आपने हमको लाइलाज कर दिया था, आज मुझे आप घर भेज करके तो चंद दिन का मेहमान बता करके हमारे घर वालों को तसल्ली देना चाहते थे। लेकिन आप याद रखिए मैं आपके इलाज से सही नहीं हुआ हूँ। कहा
ہم نے کہا میں اپنے مہاگرو کی دعا سے صحیح ہوا. ہم نے کہا رات میں آئے. کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا بریلی سے آئے. کہا پلین سے آئے, ہیلی کاپٹر سے آئے. ہم نے کہا نہیں, روحانیت بن کر کیا ہے, دم کر کے چلے گئے. یہ میرے مفتی اعظم کی زندہ کرامت ہے. صحیح بتا رہا ہوں. ہاں, تو سرکار مفتی اعظم سے محبت کرو, اعلیٰ حضرت سے محبت کرو, سرکار تاج الشریعت سے محبت کرو. انشاءاللہ یہاں بھی فیض ملے گا اور وہاں بھی فیض ملے گا. 1:15 بج گئے. ایک شعر میں ترجمہ سماعت کر لیا, اب باقی شعر بچا کے رکھا ہوں. 12 کو ان کے یہاں بھی تو تقریر بولنا ہے. مولانا عرفان نواز کے یہاں نیا نگر رہیجا ہاتھ پہ وزن بڑھانے کے لیے بتانا ہے. اچھا ٹھیک. ہاں, رہیجا ہاتھ پہ چل گیا, سمجھ گئے, بڑا ہاتھ پہ چلا. ہاں, اس کے سامنے جھوپڑ پٹی ہے, وہاں پہ حضرت کی مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے نا, دارالعلوم قطب پوکھر ہے نا. اس کے یہ کیا ہے, آپ ناظم اعلیٰ ہے نا, ماشاءاللہ ناظم اعلیٰ ہیں. سربراہ اعلیٰ تو پتا نہیں کہاں اعلیٰ اعلیٰ کر رہے ہیں, ہے نا. ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ. تو یہ باقی شعر ان کے ہاں سناؤں گا. اب یہیں سب سنا دوں گا تو آپ کہیں گے وہ سنا ہو رہا ہے, یہ سنا ہو تو رہنا چاہیے نا تھوڑا بہت بتا کے. ہاں ماشاء اللہ, حضرت کو بھی بولنا چاہیے. اب جو ہے صرف کئی منٹ باقی ہے, 40 کی تو وہی ہے نا. بس جو کچھ کہا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں اور اللہ ہمارے کہنے کو آپ کی سنت قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور باقی گفتگو آپ حضرت سے سماعت کر لیجئے, اس کے بعد کل ہو جائے, فاتحہ ہو جائے, کھانا کھا لیجئے. آپ بھی چلیے, ہم بھی چلتے ہیں. پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. اب آپ حضرات ہما تن گوش ہو کے بیٹھ جائیے. ارے صحیح سے بیٹھ جاؤ, سدھر کا قاعدے سے ہے نا. اب ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں, حضرت علامہ مفتی معراج احمد صاحب قبلہ. ہاں, رضوی آتے ہیں. ارے ان کے ابا کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے. ہاں, مرکزی بھی ہیں یہ, اور ہم لوگ بھی مرکزی ہیں. ارے جو مرکز سے جڑ جائے وہ مرکزی ہے. یہ مرکز سے پڑھے ہیں اس لیے مرکزی ہے, اور ہم لوگ دلی طور پہ جڑے ہوئے اس لیے مرکزی ہے. حضرت علامہ مفتی معراج احمد صاحب قبلہ مرکزی زیدہ مدعو سامی تشریف لا رہے ہیں. حضرت کا خطاب نایاب سماعت فرمائیں, اور حضرت کے آنے سے پہلے آپ نعرہ لگا لیجئے, بیداری کا ثبوت دے دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی معراج احمد صاحب قبلہ, جشن حضور مفتی اعظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مفتی بشیر احمد حشمتی صاحب قبلہ اور دیگر علماء اور شعراء حضرات سے بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک کثیر گفتگو اور واعظ و نصائح سن چکے ہیں.
میں شمیم بھائی قبلہ کی جانب سے مجھے ایک موضوع دیا گیا تھا، اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ سورہ حدید کے اندر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے کچھ صحابہ ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد کچھ صحابہ ایمان لائے۔ تو فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی وہ جنتی ہے، اور جنت کا وعدہ اس سے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا۔ اور جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ان کا کیا حال ہے؟ قرآن مجید میں 17ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء کے اندر فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم کی آگ سے دور کر دیے گئے۔ لا يسمعون حسیسها، وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے۔ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المومنین ہیں، ان کی شان میں توہین اور تنقیص کرتا اور معاذ اللہ ان پر لعن طعن کرتا۔ اگر قرآن مجید و فرقان حمید کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی کتاب لائی جائے تو اس کی قرآن کے سامنے وہ حیثیت نہیں جو قرآن عظیم کی ہے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے حرف حرف پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ قرآن اس کا جو اللہ کا کلام ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ باقی جو کتابیں ہیں اس میں تحریفات ہو سکتی ہیں، باقی جو کتابیں ہیں ان میں جھوٹ لکھا جا سکتا ہے، باقی جو کتابیں ہیں ان میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں کسی بھی طرح کا جھوٹ یا کسی بھی طرح کی ایسی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جس کی طرف نسبت کرنا درست نہ ہو، ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو مشاجرات، یعنی علماء کرام نے اس کے لیے ایک خاص لفظ وضع کیا، یعنی ہم عام طور پر جو معاملات ہوتے ہیں دو لوگوں کے درمیان اسے معاملات کہہ دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ صحابہ ہیں ان کی عظمت ان کا مقام و مرتبہ وہ مسلم ہے، اس لیے ان کے لیے خاص لفظ وضع کیا گیا مشاجرات صحابہ، کہ اس میں توہین اور تنقیص کا کوئی پہلو نہیں۔ تو وہ جو معاملات ہوئے وہ اجتہادی معاملات، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے مابین جو ایک جنگ ہوئی جو تعویل اور اجتہاد کی بنیاد پر، اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ ان میں حق اجتہاد یعنی درست اجتہاد صحیح اجتہاد حضرت مولا کائنات کا، لیکن سامنے والے جو حضرات تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری یا دیگر جو بھی صحابہ تھے، تو یہ سارے کے سارے ان سے خطائے اجتہادی ہوئی، اور حدیث پاک میں اذا اصاب المجتہد فلہ اجران، اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اس اجتہاد میں درستگی کو پہنچ جائے، صحیح اجتہاد کرے، تو اللہ کی جانب سے اسے 2 اجر عطا کیے جاتے ہیں، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے جسے علماء کی زبان میں خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے، تو اس کو اللہ کی جانب سے 1 اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ خطا اجتہادی کوئی گناہ نہیں یا آج کی خطا نہیں جس طریقے سے آج غلطی، نقص، عیب اور خطا کہا جاتا ہے، نہیں، بلکہ یہ خطا اجتہادی یہ صفت مدح ہے۔ اگر خطا اجتہادی بھی ہوئی تب بھی مجتہد کو اللہ کی جانب سے 1 اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور معاملات کیا تھے میں اس سے قبل بھی آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مطالبہ،
یہ لوگ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا اجتہاد یہ تھا، قرآن و حدیث سے یہ اجتہاد پیش کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے عام مسلمان کے سلسلے میں قصاص کو فرض کیا۔ عام مسلمان کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جائے تو تم پر قصاص فرض ہے۔ یہ عام مسلمان کے متعلق ہے۔ تو جب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے دوران شہید کر دیا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ، تو پھر ان کا قصاص لینا تو بدرجہ اولا فرض ہوگا کہ خلیفہ وقت کو شہید کیا گیا۔ تو یہ حضرات قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے کہ بدلہ لیا جائے قاتل سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انکار نہیں فرما رہے تھے کہ بدلہ نہیں لیا جائے، بلکہ حضرت علی کا اجتہاد یہ تھا کہ پہلے استحکام خلافت ہو جائے۔ مدینہ طیبہ کے سرزمین پر فتنے بہت ہو چکے ہیں، تو پہلے ہماری حکومت، ہماری خلافت تھوڑی مضبوط اور مستحکم ہو جائے، اس کے بعد پھر قاتلوں کا پتہ لگا کہ بدلہ لیا جائے۔ ان دونوں اجتہادوں میں صحیح جو اجتہاد تھا وہ حضرت علی کا اجتہاد، لیکن میں نے ذکر کیا کہ سامنے والے جو صحابہ تھے یا جو افراد تھے ان کا اجتہاد خطائے اجتہادی تھا، اور یہ مشاجرات صحابہ، یعنی جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، یہ مشاجرات صحابہ ہیں۔ ان میں پڑھنا ایک مسلمان کے لیے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ بندہ ان میں پڑھے گا، کیوں؟ وہ سارے صحابہ وہ جنتی ہیں۔ اب اگر ان میں سے کسی کی شان میں بھی توہین و تنقیص بندہ کرے گا تو اس کے ایمان میں فوراً زوال آ جائے، ایمان جو ہے زائل ہونے کی کگار پر۔ تو لہذا یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ جن لوگوں نے جنگ صفین یا جنگ جمل کے موقع پر آپ سے جنگ کی، امن المشرکین ہم، کیا وہ مشرک تھے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا من الشرک فر، کہ شرک سے بھاگے ہوئے، شرک سے دور جانے والے لوگ مشرک نہیں تھے۔ تو پوچھا امنافقون ہم، کیا وہ منافق تھے؟ مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے۔ تو پھر پوچھا من ہم، وہ کون لوگ تھے؟ تو فرمایا اخواننا بغوا علینا، ہمارے ہی مسلمان بھائی تھے جنہوں نے ہماری رائے سے اختلاف کیا اور نتیجہ جو ہے جنگ کی صورت تک پہنچا۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی جانب سے جو لوگ شہید ہوئے ان کے متعلق حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا، مجموع الزوائد کے اندر پوری سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ جب پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا قتلایا وقتلا معاویہ فی الجنہ، میری جانب سے شہید ہونے والے اور حضرت علی کی حضرت معاویہ کی جانب سے شہید ہونے والے دونوں جنتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی فرما رہے ہیں کہ دونوں جانب سے شہید ہونے والے وہ جنتی ہیں، اور آج 1400-1500 سال کے بعد کچھ ایسے ناہنجار اور بدبخت قسم کے لوگ تیار ہو گئے ہیں جو ان صحابہ پر لان تان کرتے ہیں اور فیصلہ کرنے والے فیصل بن جاتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ غلط کر دیا، یہ صحیح نہیں کیا، یہ صحیح نہیں کیا۔ اگر اسلاف کا طرز عمل دیکھیں تو اسلاف میں سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف میں سے کسی بھی عالم دین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لان تان نہیں کیا، نہ لعنت بھیجی نہ ان پر تان کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ یہ صاحب حضوری بزرگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے بزرگ، اور فرماتے ہیں کہ یہ ان کا وصال ہوا ہے 1054 یا 56 ہجری۔ تو فرمایا کہ ان سے پہلے کے جتنے بھی علماء تھے اسلاف، ان میں سے کسی نے بھی حضرت میرے معاویہ پر لعنت نہیں بھیجی نہ ان پر طعن کی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ ان حضرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی جنگ صفین میں جو لوگ شہید ہوئے حضرت میرے معاویہ کی جانب سے، حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے، تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایسے خون ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو پاک رکھا، لہذا ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھتے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن عاص، فرمایا کہ جو شخص صحابہ میں سے کسی بھی صحابی
صحابی کو، چاہے حضرت ابو بکر ہوں، چاہے حضرت عمر ہوں، چاہے حضرت عثمان غنی ہوں، چاہے حضرت میرے معاویہ ہوں، چاہے حضرت عمرو بن عاص، کسی بھی صحابی کو کوئی شخص برا کہے، ان کی توہین کرے، ان کی گستاخی کرے، فرمایا فَإِنْ قَالَ كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ قُتِلَ، تو اگر یہ کہے گستاخی کرتے ہوئے کہ معاذ اللہ وہ لوگ گمراہ تھے یا گمراہی پر تھے، تو فرمایا ایسے بندے کو قتل کیا جائے گا، حاکم اسلام قتل کر دے گا ایسے شخص کو۔ وَإِنْ شَتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا نُقِلَ نَقَالًا شَدِيدًا، اور فرمایا اگر اس انداز میں نہ کہے کہ گمراہ تو نہ کہے لیکن گستاخی کرے معاذ اللہ، تو فرمایا ایسے شخص کو بہت سخت سزا دی جائے گی، حاکم کی جانب سے، حاکم اسلام کی جانب سے بہت سخت سزا ایسے بندے کو دی جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں جب سوال ہوا صحابہ کے متعلق، تو آپ نے فرمایا لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کے مشاجرات میں نہ پڑو اور خوض نہ کرو کہ تم گھس کر کے اس میں فیصلہ کرنے والے فیصل بن جاؤ، حکم بن جاؤ، نہیں۔ کیوں؟ فرمایا فإن خصمک النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے مقابلے میں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت سوال ہوا، پوچھا گیا کہ ما تقول فیما کان من علی و معاویہ، اے امام آپ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو معاملات ہوئے، جو مشاجرات ہوئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا ما اقول فیہم الا الحسنى، فرمایا میں ان کے بارے میں اچھی اور بھلی بات کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ رحمہم اللہ تعالی اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ چاروں اماموں کا میں نے تذکرہ کیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے سوال کیا گیا۔ اب ان سے زیادہ تو محبت نہیں ہوگی، آج وہ لوگ جو بن کے بیٹھ جاتے ہیں محبت کے ٹھیکیدار اہل بیت، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، ہم علی والے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین سے زیادہ تو علی سے کسی کو محبت نہیں ہوگی، یہ تو پوتے ہیں سگے۔ ان سے سوال کیا گیا کیف تقول فی معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا فرماتے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ عز وجل لوحیہ وجعلہ امینا فی ارضہ ورضیہ کاتبا لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اس ہستی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں جسے اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص فرمایا، یعنی کاتب وحی کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو کاتب وحی منتخب کیا، انہیں اپنی زمین کا امین بنایا، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کے طور پر اللہ نے منتخب فرمایا اور چن لیا۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین فرماتے ان ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجلا عاقلا حلیما امینا، فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بردبار، عقل مند، امانت دار، امین انسان تھے۔ غفر اللہ تعالی لأبی عبد الرحمن ولعن اللہ عز وجل من یطلبہ، اللہ تعالی حضرت میرے معاویہ کی مغفرت فرمائے اور اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو آپ کے عیب بیان کرے۔ لعنت کون بھیج رہا ہے؟ امام زین العابدین بھیج رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو عیب بیان کرے۔ اب ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ صلح نہ ہو، جھگڑا چلتا رہے۔ تو پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ قد کان بینہ و بین جدک ما کان، کہ آپ کے اور دادا جان حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے، کچھ مشاجرات ہوئے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنگیں ہوئیں، آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہے؟ تو سنیں امام زین العابدین کے کیا جملے تھے۔ فرمایا کان ذالک فی الکتاب مسطورا، فرمایا یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کی جانب سے جو قضائے مبرم ہوا کرتی ہے وہ ہو کر رہتی۔ اگر یہ معلق ایسا معاملہ قضائے معلق ہوتی تو اللہ کے رسول دعا فرما دیتے اور جنگ نہ ہوتی، یہ معاملات ٹل جاتے، لیکن قضائے مبرم تھی کہ ہونا ہی تھا۔ اور آگے فرمایا امام زین العابدین نے وَلَا تَقُولُوا فِيهِ إِلَّا خَيْرًا، تم حضرت میرے معاویہ کے بارے میں اچھی بات کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ تو لہذا یہ بات ذہن نشین رکھیں، حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول،
اور صحابی رسول کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبع سنابل شریف کے اندر لکھا کہ اگر کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ صحابی کے فضائل وہ بیان کرتا رہے پوری زندگی، تو فرمایا اس کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی، صحابی کے فضائل و مناقب ختم نہیں ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابی کا کیا مقام و مرتبہ۔ اور حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلام بھی بھیجا ہے اور انہیں جنتی ہونے کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے، کئی خصائص کے مالک ہیں۔ میں اس سے قبل جب حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہاں پر میں نے بیان کیا تھا تو وہ تفصیلات میں نے ذکر کی، اور یہ تمام اسلاف کا یہی عمل تھا کہ وہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بات آتی تھی تو ان کا تذکرہ خیر ہی سے کیا کرتی۔ آج ایک طبقہ جو پادری آج بن کر کھڑا ہوا ہے امت میں رافضیت داخل کرنے کے لیے، جسے طاہر کہا جاتا کہ وہ آ کر کے منصف اور فیصل بننے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ نہیں آج ان کا ذکر کرنا چاہیے لیکن کف لسان کرنا چاہیے، فضائل نہیں بیان کرنے چاہیے، مناقب نہیں بیان کرنے چاہیے۔ معاذ اللہ، عقائد کی کسی کتاب میں نہیں، اندھے پڑھو گے تو نظر آئے گا عقائد کی کتابوں میں۔ امام آجری رحمت اللہ تعالی علیہ 360 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ انہوں نے کتاب الشریعہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر 9 باب باندھے ہیں حضرت میرے معاویہ کے فضائل و مناقب، ایک دو نہیں 9 باب امام آجری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں، اور ایک ایک باب میں کئی حدیثیں ذکر فرمائی حضرت میرے معاویہ کے فضائل و مناقب۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، وقت نہیں ہے اتنا کہ عقائد کی ساری کتابوں کے حوالے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاعی سلسلے کے یہ بانی ہیں اور اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم علی ھدی، تمام صحابہ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت پر۔ اور آگے فرمایا یجب الامساک عما شجر بینہم، کہ ان کے جو مشاجرات چاہے حضرت علی، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے مابین ہوں یا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین، تو ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان میں کف لسان واجب ہے کہ کوئی بندہ فیصل نہ بنے کہ جس کی جانب سے اس کو برا کہے یا اس کی جانب سے اس کو برا کہے، دونوں ہدایت پر اور دونوں ہی ہمارے لیے رہنما ہے، یہ بات ذہن نشین۔ تو فرمایا کہ اس میں کف لسان واجب ہے، اور آگے فرمایا وَذُكِرَ مَحَاسِنُهُ۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے فضائل نہیں بیان کرنے چاہیے، حضرت میرے معاویہ کا عرس نہیں منانا چاہیے، حضرت میرے معاویہ کے فضائل و مناقب کسی کتاب میں نہیں ذکر کیے گئے، سنیں سید احمد کبیر رفاعی کا کیا فرمایا۔ فرمایا وَذُكِرَ مَحَاسِنُهُمْ، صحابہ کے فضائل و محاسن بیان کیے جائیں، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ، ان کی تعریف و توصیف کی جائے، یہ بیان کی کہ ان کی تعریف و توصیف کی جائے، وَمَحَبَّتُهُمْ، ان سے محبت کی جائے۔ فرمایا فَأَحِبُّوهُمْ وَتَبَرَّكُوا بِذِكْرِهِمْ، تمام صحابہ سے محبت کرو اور ان کے ذکر سے برکت حاصل کرو۔ اسی طریقے سے آپ اگر اور ائمہ کی مثالیں میں دوں تو کئی ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ یا ابا عبداللہ انہا ہنا رجل یشتم معاویہ۔ آج ہم جب کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے وہ بندہ سنی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے مرید نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے جلسوں میں نہیں بلانا چاہیے، اس کی تقریر نہیں سننی چاہیے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ لوگ تو بڑے سخت مزاج ہیں، آپ لوگ تو بڑی شدت کرتے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ امام احمد بن حنبل کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے امام، ایک شخص ہمارے یہاں ہے جو حضرت میرے معاویہ کی گستاخی کرتا ہے، انصلی خلفہ، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا قال لا ولا کرامت، امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، اور اس گستاخ کی کوئی عزت اور عظمت نہیں اللہ کی بارگاہ۔ یہ امام
حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ کا جب تقابل کیا گیا، پوچھا سائل نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل؟ میں نے اس سے قبل بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ یہ صحابی ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں اور اسلام کے پہلے مجدد ہیں، لیکن ہیں تابعی۔ جب تقابل کیا کہ یہ افضل ہے یا یہ افضل، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا وہی جملہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تھا، الغبار الذی دخل عنف فرس معاویہ افضل عند اللہ من 100 عمر بن عبدالعزیز۔ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ حضور کے ساتھ میں جو جنگ میں گئے نا، تو ان کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والا گرد و غبار بھی اللہ کی بارگاہ میں 100 عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ فرمایا کہ وہ جو غبار ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عمر بن عبدالعزیز جیسے 100 بزرگوں سے افضل ہے۔ اور آگے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ واماتنا علی محبتہ۔ جملہ دعائیہ ہے تو لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، لیکن جس سے عشق ہوتا ہے نا صحابہ سے، وہ ان جملوں پر بھی غور کرتا ہے۔ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ حضرت میرے معاویہ کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ یہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل، اپنے زمانے کے جلیل القدر امام، یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر علماء اور محدثین سے تفصیلات جو ہے وہ ثابت ہے۔ امام عبد الجلیل بن ربیعی قیروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 478 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، آخری یہ جملہ بول رہا ہوں چونکہ وقت قرآن شریف کا وقت قریب ہو چکا ہے، یہ آخری جملہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے التسدید فی شرح التمہید۔ میں نے عرب سے وہ کتاب منگائی، جس وقت مجھے حوالہ اس کا درج کرنا تھا، چونکہ میں نے ایک کتاب ہی تصنیف کی ہے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سادات کی نظر میں، سیدوں کی نظر میں 200 صفحات پر مشتمل یہ کتاب انشاءاللہ تعالی 11ویں شریف تک وہ چھپ کر کے منظر عام پہ آئے گی۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ ہم سید ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہمارے لیے اجازت ہے، تو میں نے حضرت مولا کائنات سے لے کر آج تک کے سادات کے حوالوں کے حوالے پیش کیے کہ ان کا نظریہ کیا تھا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، اور ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر اس میں شامل۔ میں تفصیلات ابھی بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ جب کتاب آئے گی تو آپ دیکھیں گے۔ تو انہوں نے تسدید فی شرح التمہید میں 478 ہجری ان کا تاریخ وصال، اس میں وہ فرماتے ہیں علامت اہل السنہ قد قال بعض مشائخنا، علامت اہل السنہ محبت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بتایا، علامہ عبد الجلیل قیروانی فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت سنی ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ جو محبت کرے گا، اور وہ اس زمانے میں انہوں نے فرمایا تھا، آج کے زمانے میں تو بدرجہ اولا رافضیت اور سنیت کے درمیان جو امتیاز کر دینے والا جو جملہ ہے وہ حضرت میرے معاویہ۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اعلیٰ حضرت کی ذات بھی ہے، علماء نے فرمایا، لیکن اگر رافضی اور سنی میں پہچان کرنا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرو۔ اگر چہرہ کھل جائے، فضائل و مناقب ذکر ہے وہ سامنے سے، تو سمجھ لینا کہ بندہ سنی، اور اگر چہرہ بگڑ جائے سمجھ لینا کہ بندہ رافضی ہے۔ اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبقات الحنابلہ جو امام احمد بن حنبل کے زمانے کے بعد میں ایک محدث علامہ فرا بغدادی انہوں نے لکھی، تو اس کے اندر انہوں نے لکھا امام احمد کا یہ فرمان، فرمایا من سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کرتا، او احد منہم، نماز اللہ کسی ایک کی گستاخی کرتا، تمام صحابہ کو تو کہے کہ میں سب کو مانتا ہوں، امیر معاویہ کو نہیں مانتا، جس طریقے سے آج کچھ خبیث قسم کے لوگ تیار ہو گئے۔ فرمایا کسی ایک صحابی کو کی گستاخی کرتا، معاذ اللہ،
او تنقصہ یا ان کی تنقیص کرے، او طعن علیہم یا ان پر لعن طعن کرے، او عرض بعیبہم یا ان کے عیب بیان کرے، او عاب احدا منہم یا ان میں سے کسی کو عیبدار قرار دے کہ فلاں یہ کام غلط کر گئے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فرمایا فہو مبتدع رافضی خبیث، فرمایا ایسا شخص بد مذہب ہے، خبیث قسم کا رافضی، لا يقبل اللہ له یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ کوئی نفل قبول فرمائے گا۔ تو لہذا یہی اصل موضوع تو سرکار مفتی اعظم کی ذات کی آپ حضرات نے سن ہی لیا ہوگا، لیکن یہی تعلیمات ہے سرکار مفتی اعظم کی کہ تمام صحابہ سے محبت کرو اور ہر صحابی کو جنتی جانو، عقیدہ رکھو کہ ہر صحابی جنتی، اور حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بھی تذکرہ کرو تو خیر سے تذکرہ کرو، ان کے فضائل و مناقب ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيع نبينا محمد والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقی علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام قلب غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سلی معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق
بالحق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بلحسن اور بل سعید سعدزہ کے واسطے مولا قادری کل قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصبی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جافزہ کے واسطے پور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی عیسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کل بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو ضیاء دے روئے ایماں کو جمال شاہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کل حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے کل حسین احمد نوری لقا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے حامد و محمود اور حماد و احمد کر ہمیں میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے ہم کو عبد مصطفیٰ کر بحر شیخ مصطفیٰ مفتی اعظم جناب بیریا کے واسطے یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے بحر ابراہیم بھی لطف و عطائے خاص ہو نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رق درخشا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ ان اعیاں کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرف عافیت اس پر خطا کے واسطے عفو عرف عافیت ہم سب گدا کے واسطے الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. اس مبارک و مسعود محفل میں جو آیات کریمہ سور مبارکہ کلمات طیبہ درود مقدسہ منورہ صلاۃ و سلام کی حدیث مبارکہ حمد و نعت و تقریر و منقبت کی مبارک کلمات پیش کیے گئے. شجرہ مبارکہ کا ورد کیا گیا. مولا کریم اگر اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی خامی کوئی لغزش کوئی بھول ہوئی ہو تو اسے اپنے فضل و کرم اپنی شان کریمی سے معاف فرما کر ان تمام کلمات طیبہ حسنہ کو اور اس مخصوص محضر کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما اور اس کا ثواب حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح طیب و طاہر مطہر و مطہر کو عطا فرما. بطفیل مصطفیٰ علیہ التحیت و الثناء جملہ حضرات انبیاء کرام و رسولان فخام علیہم الصلاة و تسلیمات و جملہ حضرات صدیقین اعظام و شہداء فخام و اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کرواہ پاک و عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب ازواج مطہرات بنات صالحات اولاد کبار اولاد صغار بنجتن پاک ائمہ اربع خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تابعین تبع تابعین تبع تابعات جملہ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ورضی اللہ تعالی عنہن کرواہ طیبہ کو عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب صحابہ بس شہدائے احد شہدائے خندق شہدائے تبوک شہدائے جمل صفین شہدائے کرب و بلا بالخصوص میرے آقا امام حسین شہید کربلا و جملہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کرواہ پاک عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ شیر رضا پیر و مرشد علامہ احمد مشہور رضا آقا نعمت سرکار تاج الشریعہ حضور حسینی میاں اشرفی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کرواہ پاک عطا فرما. بالخصوص سیدی سندی کندی و ذخری لیومی و غدی آقائی و مولائی
حضور مفتی اعظمی عالم اسلام حضرت علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی روح قدس کو عطا فرما، آپ کی روح ناز کو عطا فرما، آپ کی روح طیب و طاہر مطہر و مطہر کو عطا فرما، آپ کی روح لطیف و الطف کو عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب مسعود و مخدوم وارث و صابر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کرواہ پاک کو عطا فرما۔ مخدوم ماہمی سلطان بمبئی کل اولیاء بمبئی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کرواہ پاک کو عطا فرما۔ یا اللہ اس بزم نور میں جتنے لوگ حاضر و موجود ہیں ان کے آباء و اجداد رشتہ دار دوست و احباب عزیز و قریب اساتذہ و مشائخ میں تھے جو لوگ ساتھ ایمان کے دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کرواہ پاک کو عطا فرما۔ یا اللہ ان نفوس قدسیہ کے صدقۃ رسول سے بالخصوص شہید اعظم و مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے صدقۃ رسول سے ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ صاحب کارخانہ شمیم بھائی رضوی کے اس کارخانے میں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے بندوں پر اپنے فضل و کرم و رزق و عنایت کے دروازے ہر جہاں جانب سے کھول دے، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، آنے والی مصیبتوں کو راحتوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمیں پابندی سے جماعت کے ساتھ رکعت اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، اچھائیوں سے محبت عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو ظاہری باطنی گندگیوں سے دور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو دنیا میں عزت و افتخار کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت کی توفیق عطا فرما، ان کے نقوش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سرکار تاج الشریعہ اور تمام اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد جداد و امہات تمام اصول و فروع سے ہم سب کو محبت کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے پیر خانے کے تمام مشائخ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے نقوش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، امام حسین کا مفتی اعظم کا صدقہ ہمارے دامن میں ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت میسر فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ فلسطین میں اہل اسلام اہل سنت والجماعت جو پریشانیوں میں مبتلا ہے مولا اپنا فضل فرما، کرم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے سے مولا ان کی مدد فرما۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں
کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لا غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزاء یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم اس تحفہ درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين